اس رات ہوا بہت تیز چل رہی تھی، چاروں طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ ایک عورت کانپتے ہوئے ہاتھوں سے زمین کھود رہی تھی، اس کی آنکھوں میں خوف بھی تھا اور بے چینی بھی۔ وہ بار بار کہہ رہی تھی، آ اللہ، مجھے معاف کر دے، میں مجبور تھی۔ لیکن حقیقت یہ تھی وہ مجبور نہیں تھی، وہ ایک بہت بڑا گناہ کر چکی تھی، ایسا گناہ جس کا انجام صرف دنیا میں نہیں بلکہ آخرت میں بھی اس کا پیچھا کرے گا۔ عائشہ ایک سادہ اور نیک لڑکی تھی، چھوٹا سا گھر، غریب ماں باپ، لیکن دل بہت صاف تھا۔ وہ ہمیشہ کہتی تھی، جو اللہ کرتا ہے بہتر کرتا ہے۔ وہ نماز پڑھتی، ماں کی خدمت کرتی اور صبر سے زندگی گزار رہی تھی، لیکن زندگی ہمیشہ ایک جیسی نہیں رہتی، کبھی کبھی ایک چھوٹی سی خواہش انسان کو ایسے راستے پر لے جاتی ہے جہاں سے واپس آنا مشکل ہو جاتا ہے۔ ایک دن عائشہ کے والد کا انتقال ہو گیا، گھر کی ساری ذمہ داری اس کے کندھوں پر آ گئی۔ ماں بیمار، گھر کا خرچ، کرایہ، دوائیاں، سب کچھ عائشہ کو سنبھالنا تھا۔ وہ راتوں کو اٹھ کر روتی اور دعا کرتی، آ اللہ، میری مدد کر دے۔ کچھ دن بعد عائشہ کو ایک امیر گھر میں کام مل گیا۔ وہ گھر بہت بڑا تھا، ہر چیز قیمتی اور خوبصورت تھی۔ گھر کی مالکن تھی صبا میڈم، وہ ایک امیر اور مغرور عورت تھی۔ اس نے عائشہ سے کہا، اگر ٹھیک سے کام کرو گی تو پیسے وقت پر ملیں گے۔ عائشہ کے لیے یہ نوکری بہت بڑی نعمت تھی، اس نے دل سے اللہ کا شکر ادا کیا۔ ایک دن عائشہ صفائی کر رہی تھی، تب اس کی نظر ایک کمرے پر پڑی۔ وہ کمرہ ہمیشہ بند رہتا تھا، اس دن دروازہ تھوڑا سا کھلا تھا۔ عائشہ نے آہستہ سے اندر دیکھا، اندر ہر طرف قیمتی چیزیں تھیں، سونے کے زیورات، پیسے، مہنگے کپڑے۔ عائشہ کا دل ایک لمحے کے لیے رک گیا، اس کے دل میں ایک خیال آیا، اگر میں تھوڑا سا لے لوں تو کیا ہوگا، کوئی نہیں جانے گا۔ اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ ایک طرف اس کا ایمان تھا جو کہہ رہا تھا، یہ غلط ہے، یہ گناہ ہے، اور دوسری طرف اس کی مجبوری، ماں کی دوائیاں، گھر کا خرچ، میں کیا کروں۔ وہ بہت دیر تک وہیں کھڑی رہی، پھر اس نے آنکھیں بند کیں اور کہا، نہیں، میں یہ نہیں کر سکتی۔ وہ واپس مڑ گئی، لیکن یہ کہانی کا اختتام نہیں تھا، یہ تو صرف گناہ کی شروعات تھی۔ اس رات عائشہ کو نیند نہیں آئی، بار بار وہی کمرہ، وہی زیورات۔ اگر اب جاننا چاہتے ہیں کہ عائشہ نے اگلا کیا قدم اٹھایا اور کیسے وہ ایک بڑے گناہ میں پھنس گئی، تو ابھی چینل کو سبسکرائب کریں اور اگلا حصہ ضرور دیکھیں۔ رات کا سناٹا تھا، گھر کے سب لوگ سو چکے تھے، لیکن عائشہ کی آنکھوں سے نیند غائب تھی۔ اس کے دل میں ایک ہی خیال بار بار آ رہا تھا، وہ کمرہ، وہ زیورات۔ وہ اٹھ کر بیٹھی، اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، نہیں، یہ غلط ہے، اس نے خود سے کہا۔ لیکن اگلے ہی لمحے شیطان نے اس کے دل میں وسوسہ ڈالا، صرف تھوڑا سا لے لو، کوئی نہیں جانے گا، تم مجبور ہو۔ اور یہی وہ لمحہ تھا جہاں عائشہ نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی کرنے کا فیصلہ کیا۔ آہستہ آہستہ وہ کمرے کی طرف بڑھی، ہر قدم کے ساتھ اس کا خوف بڑھ رہا تھا۔ دروازہ کھولا، کمرہ ویسا ہی تھا، چمکتے ہوئے زیورات، الماری میں بند پیسے۔ عائشہ کے ہاتھ کانپ رہے تھے، آ اللہ، مجھے معاف کرنا، اس نے دھیرے سے کہا، اور پھر اس نے ایک چھوٹا سا زیور اٹھا لیا، بس ایک لمحہ، اور سب کچھ بدل گیا۔ جیسے ہی وہ اپنے کمرے میں واپس آئی، اس کا دل سکون میں نہیں آیا بلکہ اور زیادہ بے چینی شروع ہو گئی۔ ہر آواز پر وہ چونک جاتی، ہر قدم کی آہٹ پر اسے لگتا کوئی آ رہا ہے، اگر پکڑی گئی تو۔ اس کے ہاتھ پسینے سے بھر گئے۔ اگلے دن عائشہ کام کر رہی تھی، لیکن اس کی نظریں جھکی ہوئی تھیں، وہ کسی کی آنکھوں میں نہیں دیکھ پا رہی تھی۔ صبا میڈم نے اسے دیکھا اور کہا، کیا ہوا، آج تم ٹھیک نہیں لگ رہی۔ عائشہ گھبرا گئی، نون نہیں، بس طبیعت ٹھیک نہیں۔ لیکن حقیقت یہ تھی، اس کا ضمیر اسے اندر سے کھا رہا تھا۔ کچھ دن گزرے، کسی کو کچھ پتہ نہیں چلا۔ یہ دیکھ کر عائشہ کے دل میں ایک نیا خیال آیا، دیکھا، کچھ نہیں ہوا، اگر تھوڑا اور لے لوں تو۔ اب اس کا خوف کم ہو رہا تھا اور لالچ بڑھ رہا تھا۔ یہی شیطان کی چال ہوتی ہے، پہلے ڈراتا ہے، پھر آہستہ آہستہ گناہ کو آسان بنا دیتا ہے۔ ایک رات عائشہ پھر اس کمرے میں گئی، لیکن اس بار وہ پہلے جیسی نہیں تھی۔ اس بار اس کے دل میں خوف کم اور لالچ زیادہ تھا۔ اس نے ایک نہیں بلکہ کئی زیورات اٹھا لیے، اور کچھ پیسے بھی۔ اب وہ صرف ایک چھوٹی چوری نہیں رہی تھی، بلکہ ایک بڑا گناہ بن چکا تھا۔ کچھ دنوں میں
عائشہ کے گھر کے حالات بدلنے لگے، ماں کی دوائیاں آنے لگیں، گھر کا خرچ آسان ہو گیا، لیکن ایک چیز ختم ہو گئی تھی، دل کا سکون۔ وہ نماز پڑھتی تو دل نہیں لگتا، دعا کرتی تو آنکھوں میں آنسو آ جاتے، اسے لگتا اللہ مجھ سے ناراض ہو گیا ہے۔ ایک دن صبا میڈم بہت غصے میں تھیں، وہ زور سے چلا رہی تھیں، میرے زیورات کہاں گئے؟ کسی نے چوری کی ہے؟ عائشہ کے ہاتھ سے برتن گر گیا، اس کا چہرہ سفید پڑ گیا، اسے لگا اب سب ختم ہو گیا۔ صبا میڈم نے سب نوکروں کو جمع کیا اور کہا آج سچ سامنے آئے گا، میں کسی کو نہیں چھوڑوں گی۔ عائشہ کا دل جیسے رک گیا، کیا اس کا راز کھل جائے گا؟ وہ بچ جائے گی؟ لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ اصل سزا ابھی شروع ہونے والی ہے۔ کمرے میں خاموشی تھی، لیکن ہر دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ صبا میڈم سب کے سامنے کھڑی تھیں، ان کی آنکھوں میں غصہ صاف نظر آ رہا تھا، آج سچ سامنے آئے گا۔ انہوں نے سخت آواز میں کہا، عائشہ کے ہاتھ ٹھنڈے پڑ گئے، اسے لگا جیسے زمین اس کے نیچے سے نکل رہی ہو۔ صبا میڈم نے ایک ایک نوکر کو آگے بلایا، سب سے سوال کیا جا رہا تھا۔ کسی نے کچھ دیکھا؟ کسی کو کچھ پتہ ہے؟ سب نے انکار کر دیا۔ اب باری تھی عائشہ کی۔ عائشہ کے قدم کانپ رہے تھے، وہ آہستہ آہستہ آگے بڑھی۔ صبا میڈم نے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا، سچ بتاؤ، کیا تم نے کچھ لیا ہے؟ یہ وہ لمحہ تھا جہاں عائشہ چاہتی تو سب سچ بتا سکتی تھی، اور شاید اللہ اس کے لیے آسانی پیدا کر دیتا، لیکن اس نے جھوٹ بول دیا، نہیں میڈم، میں نے کچھ نہیں لیا۔ یہ پہلا جھوٹ نہیں تھا، بلکہ اب وہ اپنے گناہ کو چھپانے کے لیے مزید گناہوں میں جا رہی تھی۔ اسلام میں چوری بھی بڑا گناہ ہے، اور جھوٹ بھی۔ عائشہ ایک گناہ چھپانے کے لیے دوسرے گناہ کر رہی تھی۔ صبا میڈم نے سب کو جانے دیا، لیکن ان کے دل میں شک باقی تھا۔ انہوں نے اپنے شوہر سے کہا، یہ کام کسی اپنے نے کیا ہے، اور مجھے لگتا ہے وہ عائشہ ہے۔ یہ سن کر عائشہ کا دل ڈوب گیا، اسے لگ رہا تھا کہ اب وہ زیادہ دیر نہیں بچ سکے گی۔ اس رات عائشہ کو ایک عجیب خواب آیا۔ اس نے دیکھا وہ ایک اندھیری جگہ پر کھڑی ہے، چاروں طرف خاموشی ہے۔ اچانک ایک آواز آئی، گناہ سے بچو ورنہ اس کا انجام بہت برا ہوتا ہے۔ وہ ڈر کر جاگ گئی، اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ یہ صرف خواب نہیں تھا، بلکہ ایک تنبیہ، وارننگ تھی۔ اللہ اسے موقع دے رہا تھا کہ وہ توبہ کر لے، گناہ چھوڑ دے۔ لیکن انسان جب گناہ میں ڈوب جاتا ہے تو اسے سچ نظر نہیں آتا۔ اگلے دن عائشہ نے سوچا اب واپس نہیں جا سکتی، اگر سچ بتایا تو سب ختم ہو جائے گا۔ یہ سوچ کر اس نے اپنے دل کو سخت کر لیا۔ اب اسے نہ گناہ کا ڈر تھا نہ اللہ کا خوف، یہی سب سے خطرناک مرحلہ ہوتا ہے۔ اسی دن گھر میں کیمرے چیک کرنے کا فیصلہ ہوا۔ صبا میڈم کے شوہر نے کہا، ہم CCTV دیکھتے ہیں، سچ خود سامنے آ جائے گا۔ یہ سن کر عائشہ کے ہوش اڑ گئے، اسے لگا جیسے اس کی سانس رک گئی ہو۔ عائشہ ایک کونے میں کھڑی تھی، اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ دل میں کہہ رہی تھی، اللہ، اب کیا ہوگا؟ لیکن اب معاملہ اس کے ہاتھ سے نکل چکا تھا، سچ سامنے آنے والا تھا، اور اس کے بعد جو ہونے والا تھا وہ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ کمرے میں سب لوگ جمع تھے، ٹی وی اسکرین آن تھی، CCTV فوٹیج چلنے والی تھی۔ عائشہ کا دل اتنی تیزی سے دھڑک رہا تھا جیسے ابھی سینے سے باہر آ جائے گا۔ اللہ، مجھے بچا لے۔ وہ دل ہی دل میں دعا کر رہی تھی، لیکن اب سچ چھپنے والا نہیں تھا۔ ویڈیو چلنا شروع ہوئی، پہلے سب معمول کے مناظر تھے، پھر اچانک ایک منظر آیا، ایک لڑکی آہستہ آہستہ کمرے میں داخل ہو رہی تھی۔ سب کی نظریں اسکرین پر جم گئیں، اور جیسے ہی چہرہ صاف نظر آیا وہ عائشہ تھی۔ کمرے میں مکمل خاموشی چھا گئی، کسی کے پاس کہنے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ صبا میڈم غصے سے کانپ رہی تھیں، تو یہ تم تھیں؟ انہوں نے چیخ کر کہا۔ عائشہ کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ پہلے تو وہ خاموش رہی، پھر اچانک وہ رونے لگی، میڈم، مجھے معاف کر دیں، میں مجبور تھی۔ لیکن اب معافی مانگنے کا وقت گزر چکا تھا۔ صبا میڈم نے غصے میں کہا، تم نے ہم پر بھروسہ توڑا، ہم نے تمہیں سہارا دیا، اور تم نے یہی بدلا دیا۔ انہوں نے فوراً پولیس کو فون کرنے کا کہا۔ یہ سن کر عائشہ کے پاؤں سے زمین نکل گئی۔ عائشہ گھٹنوں کے بل بیٹھ گئی، خدا کے لیے پولیس کو نہ بلائیں، میں سب واپس کر دوں گی، مجھے ایک موقع دے دیں۔ لیکن گناہ کا انجام ہمیشہ آسان نہیں ہوتا۔ صبا میڈم نے کہا،
تم جیسی لڑکی ہمارے گھر میں نہیں رہ سکتی۔ انہوں نے اسے فوراً گھر سے نکال دیا۔ عائشہ روتی ہوئی باہر آ گئی، اس کے ہاتھ خالی تھے اور دل ٹوٹ چکا تھا۔ کچھ ہی دنوں میں یہ بات پورے علاقے میں پھیل گئی، وہ لڑکی چور ہے۔ لوگ اسے دیکھ کر باتیں کرنے لگے، کوئی کام دینے کو تیار نہیں تھا۔ جب عائشہ گھر پہنچی، اس کی ماں نے سب سن لیا تھا۔ ماں کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ میں نے تمہیں یہ نہیں سکھایا تھا، انہوں نے دکھ سے کہا۔ یہ سن کر عائشہ کا دل ٹوٹ گیا۔ اب عائشہ کے پاس کچھ نہیں بچا تھا، نہ عزت، نہ سکون، نہ روزگار۔ وہ رات کو اکیلی بیٹھی روتی رہتی، آ اللہ، میں نے یہ کیا کر دیا۔ لیکن اب پچھتانے سے کچھ واپس نہیں آنا تھا۔ ایک رات عائشہ گھر سے باہر نکلی، اس کی آنکھوں میں عجیب سا خوف تھا اور وہ بار بار پیچھے مڑ کر دیکھ رہی تھی، جیسے کوئی اس کا پیچھا کر رہا ہو، لیکن وہاں کوئی نہیں تھا۔ شاید کچھ تھا جو نظر نہیں آ رہا تھا۔ رات گہری ہوتی جا رہی تھی، گلیاں سنسان تھیں۔ عائشہ تیزی سے چل رہی تھی، بار بار پیچھے موڑ کر دیکھتی۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ کوئی اس کے ساتھ ساتھ چل رہا ہے، لیکن جب وہ پلٹتی وہاں کوئی نہیں ہوتا۔ اس کا دل خوف سے بھر گیا، آ اللہ، یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ گھر واپس آ کر بھی عائشہ کو سکون نہیں ملا۔ وہ اپنے کمرے میں بیٹھی تھی، اچانک دروازہ خود بخود ہلنے لگا۔ چوں کی آواز، عائشہ کا سانس رک گیا۔ کون ہے؟ اس نے کانپتی آواز میں کہا، لیکن کوئی جواب نہیں آیا۔ اس رات عائشہ کو نیند نہیں آئی۔ جب بھی آنکھ لگتی اسے عجیب خواب آتے۔ وہ دیکھتی وہی کمرہ، وہی زیورات اور ایک آواز، یہ تمہارا نہیں تھا۔ وہ چیخ کر جاگ جاتی، پسینے میں بھیگی ہوئی۔ یہ کوئی عام ڈر نہیں تھا، یہ اس کے ضمیر کی آواز تھی جو اسے ہر وقت یاد دلا رہی تھی، تم نے گناہ کیا ہے۔ اسلام میں کہا گیا ہے کہ گناہ کے بعد دل بے چین ہو جاتا ہے، اور یہی بے چینی اصل سزا کی شروعات ہوتی ہے۔ ایک دن عائشہ کی ماں کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی، سانس لینے میں مشکل، شدید کمزوری۔ عائشہ گھبرا گئی، آ اللہ، میری ماں کو بچا لے۔ وہ روتی رہی۔ عائشہ نے وہی پیسے نکالے جو اس نے چوری کیے تھے۔ وہ ڈاکٹر کے پاس گئی، لیکن اس کے دل میں عجیب سا احساس تھا، یہ پیسے حلال نہیں ہے۔ اسے لگ رہا تھا کہ ان پیسوں میں برکت نہیں ہے۔ ڈاکٹر نے کہا، حالت ٹھیک نہیں، مزید علاج کی ضرورت ہے۔ عائشہ کے پاس پیسے ختم ہو گئے اور کوئی مدد کرنے والا بھی نہیں تھا۔ عائشہ نے روتے ہوئے کہا، آ اللہ، کیا تو مجھ سے ناراض ہے؟ کیا یہ سب میرے گناہ کی وجہ سے ہو رہا ہے؟ اس کے دل میں خوف بڑھتا جا رہا تھا۔ اسی لمحے اس کے دل میں ایک خیال آیا، کیا میں توبہ کر سکتی ہوں؟ کیا اللہ مجھے معاف کرے گا؟ اسلام میں اللہ بہت مہربان ہے، وہ ہر گناہ معاف کر دیتا ہے اگر انسان سچے دل سے توبہ کرے۔ اسی رات عائشہ نے فیصلہ کیا، وہ سب کچھ واپس کرے گی اور اللہ سے سچی توبہ کرے گی۔ لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ اگلا قدم اس کی زندگی کا سب سے مشکل امتحان ہونے والا ہے۔ صبح کا وقت تھا، لیکن عائشہ کی آنکھوں میں پوری رات کی بے چینی صاف نظر آ رہی تھی۔ اس نے آئینے میں خود کو دیکھا، چہرہ زرد، آنکھیں سوجی ہوئی، میں کب تک بھاگوں گی؟ اس نے خود سے کہا، آج اس نے فیصلہ کر لیا تھا، وہ اپنے گناہ کا سامنا کرے گی، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ عائشہ نے وضو کیا اور جائے نماز بچھا کر بیٹھ گئی، اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ وہ روتے ہوئے سجدے میں گئی، آ اللہ، میں نے بہت بڑا گناہ کیا، میں شرمندہ ہوں، مجھے معاف کر دے۔ اس کے آنسو زمین پر گر رہے تھے، یہ اس کی زندگی کی پہلی سچی توبہ تھی۔ نماز کے بعد عائشہ نے وہ زیورات اور باقی پیسے اکٹھے کیے۔ اس کا دل بہت بھاری تھا، لیکن اس نے خود سے کہا، آج سچ بولوں گی، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ وہ آہستہ آہستہ صبا میڈم کے گھر کی طرف چلی۔ ہر قدم کے ساتھ اس کا خوف بڑھ رہا تھا، اگر انہوں نے مجھے دھکے دے کر نکال دیا تو، اگر پولیس کو بلا لیا تو۔ لیکن اس بار وہ رکنے والی نہیں تھی۔ عائشہ دروازے کے سامنے کھڑی تھی، اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ اس نے ہمت کر کے دروازہ کھٹکھٹایا۔ دروازہ کھلا، سامنے صبا میڈم تھیں۔ انہوں نے عائشہ کو دیکھا اور فوراً غصے سے بولے، تم دوبارہ یہاں کیوں آئی ہو؟ عائشہ روتے ہوئے ان کے قدموں میں بیٹھ گئی، میڈم، میں نے غلطی کی، یہ سب اب کا ہے، مجھے معاف کر دیں۔ اس نے زیورات اور پیسے ان کے سامنے رکھ دیے۔ چند لمحوں کے لیے وہاں مکمل خاموشی چھا گئی۔ صبا میڈم حیران رہ گئیں۔ انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ عائشہ واپس آ کر سب کچھ مان لے گی، لیکن ان کا دل ابھی بھی سخت تھا۔ انہوں نے کہا،
تم نے جو کیا وہ ناقابل معافی ہے، ہم نے تم پر بھروسہ کیا اور تم نے ہمیں دھوکا دیا۔ عائشہ سر جھکا کر روتی رہی۔ اسی وقت صبا میڈم کے شوہر وہاں آئے، انہوں نے ساری بات سنی، پھر آہستہ سے کہا، غلطی بڑی ہے لیکن اس نے خود آ کر مان لی۔ یہ ہمت ہر کسی میں نہیں ہوتی۔ صبا میڈم خاموش ہو گئیں۔ وہ عائشہ کو دیکھ رہی تھیں، ان کے دل میں غصہ بھی تھا اور کچھ نرم ہونے کا احساس بھی۔ اب فیصلہ ہونا تھا، کیا وہ عائشہ کو معاف کریں گی اس کی زندگی ہمیشہ کے لیے برباد ہو جائے گی؟ کمرے میں خاموشی تھی، ہر نظر صبا میڈم پر ٹکی ہوئی تھی۔ عائشہ سر جھکائے رو رہی تھی، اس کی سانسیں تیز تھیں، یہ لمحہ اس کی پوری زندگی کا فیصلہ کرنے والا تھا۔ اللہ رحم کر دے، وہ دل ہی دل میں دعا کر رہی تھی۔ صبا میڈم نے گہرا سانس لیا، پھر آہستہ آہستہ بولیں، تم نے بہت بڑی غلطی کی ہے۔ عائشہ نے سر اور جھکا لیا، لیکن صبا میڈم نے بات جاری رکھی، تم خود واپس آئیں اور سب کچھ مان لیا۔ صبا میڈم کے شوہر نے کہا، جو شخص اپنی غلطی مان لے وہ اتنا برا نہیں ہوتا۔ یہ سن کر صبا میڈم کچھ دیر خاموش رہیں، پھر انہوں نے عائشہ کی طرف دیکھا، میں تمہیں معاف تو کر رہی ہوں۔ صبا میڈم نے کہا۔ عائشہ نے فوراً ان کے قدم پکڑ لیے، شکریہ میڈم، اللہ آپ کو جزا دے، لیکن تم اب یہاں کام نہیں کرو گی، انہوں نے سختی سے کہا۔ یہ سن کر عائشہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، لیکن اس بار یہ آنسو دکھ کے نہیں بلکہ شکر کے تھے، کیونکہ اسے لگا تھا کہ سب ختم ہو جائے گا، لیکن اللہ نے اس کے لیے آسانی پیدا کر دی۔ صبا میڈم نے کہا، یاد رکھو، حرام کا پیسہ کبھی سکون نہیں دیتا اور گناہ کا انجام ہمیشہ برا ہوتا ہے۔ یہ الفاظ سیدھے عائشہ کے دل میں اتر گئے۔ عائشہ گھر واپس آئی، اس کی ماں نے اسے دیکھا، کیا ہوا؟ انہوں نے پوچھا۔ عائشہ نے سب کچھ سچ سچ بتا دیا۔ ماں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، لیکن اس بار وہ خوشی کے آنسو تھے۔ ماں نے اس کسر تھاما اور کہا، بیٹی، اللہ بہت بڑا ہے، وہ اپنے بندوں کو موقع دیتا ہے، لیکن ہمیں دوبارہ وہی غلطی نہیں کرنی چاہیے۔ عائشہ نے دل میں پکا ارادہ کر لیا، اب وہ کبھی غلط راستہ نہیں اپنائے گی، چاہے حالات کیسے بھی ہوں، وہ محنت کرے گی اور حلال کمائے گی۔ کچھ دن بعد عائشہ کو ایک نئی نوکری کی پیشکش ملی، لیکن یہ عام نوکری نہیں تھی، یہ اس کی زندگی کو مکمل بدلنے والی تھی۔ کچھ دن گزر چکے تھے، عائشہ کی زندگی بدل تو گئی تھی، لیکن دل میں اب بھی ایک خوف تھا، کیا اللہ نے مجھے واقعی معاف کر دیا؟ وہ اکثر یہ سوچ کر خاموش ہو جاتی، لیکن اصل امتحان ابھی باقی تھا۔ ایک دن عائشہ کو ایک نئی نوکری ملی، یہ ایک چھوٹا سا گھر تھا، سادہ لوگ لیکن دل کے بہت اچھے۔ گھر کی مالکن نے کہا، ہمیں ایک ایماندار لڑکی چاہیے۔ یہ سن کر عائشہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اس نے دل میں کہا، اللہ اب مجھے کبھی آزمائش میں نہ ڈالنا۔ آہستہ آہستہ عائشہ نے اپنے کام سے سب کا دل جیت لیا، وہ سچ بولتی، محنت کرتی اور ہر کام ایمانداری سے کرتی۔ ایک دن گھر کی مالکن نے اسے پیسے دیتے ہوئے کہا، یہ تمہارے لیے ہیں، ہمیں تم پر پورا بھروسہ ہے۔ یہ سن کر عائشہ کے دل میں عجیب سا سکون آیا۔ اب جب وہ نماز پڑھتی تو اس کا دل سکون میں ہوتا، وہ سجدے میں جا کر روتی، لیکن اس بار شرمندگی کے نہیں، شکر کے آنسو ہوتے۔ اللہ تیرا شکر ہے، تو نے مجھے راستہ دکھایا۔ عائشہ نے اپنی زندگی سے ایک بڑا سبق سیکھ لیا تھا، گناہ چاہے چھوٹا ہو یا بڑا، وہ انسان سے سکون چھین لیتا ہے، حرام کا مال کبھی فائدہ نہیں دیتا، وہ صرف تباہی لاتا ہے۔ اور سب سے اہم بات، اللہ ہمیشہ معاف کرتا ہے، لیکن صرف اس وقت جب انسان سچے دل سے توبہ کرے۔ ایک رات عائشہ جائے نماز پر بیٹھی تھی، اس نے ہاتھ اٹھائے اور آنکھوں میں آنسو لے کر کہا، اللہ مجھے ہمیشہ سیدھے راستے پر رکھنا۔ وہ آہستہ آہستہ چل رہی تھی، اس کے دل میں اب سکون تھا، وہ سکون جو دنیا کا کوئی پیسہ نہیں دے سکتا۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے، گناہ کا انجام ہمیشہ برا ہوتا ہے، جھوٹ اور حرام وقتی فائدہ دیتے ہیں، لیکن آخر میں نقصان۔ توبہ کا دروازہ ہمیشہ کھلا ہے، اللہ سب سے زیادہ مہربان ہے۔ اگر آپ کو یہ سبق آموز کہانی پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ میں لکھیں، اللہ ہمیں گناہوں سے بچائے، تاکہ ہم آپ کے لیے مزید ایسی ہی زبردست اور سبق آموز کہانیاں لاتے رہیں۔